नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, उस्मानिया मीडिया ऑफिशियल के तहत आज की इस वीडियो में मैं आप सब हज़रात को दिल की अथाह गहराइयों से सलाम अर्ज़ करता हूँ और मैं इस मीडिया टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आज के इस प्रोग्राम में मुझे चंद मारूज़ात पेश करने की सआदत बख्शी। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अक़ीदा ख़त्म नबूवत हमारी ज़रूरियात दीन में से है। हमारा इस्लाम का बुनियादी हमारे इस्लाम की इस असास है। अगर ये पत्थर, अगर ये असास अपनी जगह से ज़रा सा भी सिरक जाए तो पूरे इस्लाम की अमारत जो है वो ख़तरे में पड़ जाती है। अक़ीदा ख़त्म नबूवत ये है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी, आखिरी पैगम्बर, आखिरी रसूल हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी किस्म का कोई नया नबी नहीं। ये हकीकत हुज़ूर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने कुरान मजीद में 100 आयात से साबित है और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 210 अहादीस मुबारका इस बात पे दलालत करती हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह ताला के आखिरी रसूल, आखिरी पैगम्बर, आखिरी नबी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी किस्म का कोई नबी नहीं। कुरान मजीद अल्लाह ताला की आखिरी किताब है। ये उम्मत आखिरी उम्मत है। इसको अक़ीदा ख़त्म नबूवत कहते हैं। बदकिस्मती से तारीख़ के हर दौर में झूठे नबी आते रहे। अक़ीदा ख़त्म नबूवत पे सहाबे कराम से लेके आज तक तमाम मुफस्सरीन, मुतकल्लमीन, ताबईन, तबा ताबईन, मशाइख़ उज़्ज़ाम, पूरी उम्मत मुसलमान इस बात पर एक फ़ोकस रही है, मुतफ़िक़ा रही है, इजमा रहा है इस उम्मत का कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह ताला के आखिरी नबी, आखिरी रसूल, आखिरी पैगम्बर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर कोई शख्स नबूवत का दावा करता है तो वो दार इस्लाम से खारिज है, मुर्तद है, ज़ंदीक है, वाजिबुल क़त्ल है। तारीख़ के हर दौर में मुसलमानों ने कभी भी इस अक़ीदे पे कंप्रोमाइज़ नहीं किया। बदकिस्मती ये हुई कि तारीख़ के हर दौर में झूठे नबियों की आमद का सिलसिला जारी रहा तो उम्मत ने उनके साथ वही सलूक किया जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो सहाबा कराम ने मुसलमा कज़ाब झूठे नबी के साथ जो रवैया इख्तियार किया वही झूठे नबियों के साथ हुआ। बाद झूठे नबी बड़े बड़े ताकतवर भी थे, जैसे कि पाक हिंद में अंग्रेज़ों की आमद के बाद अंग्रेज़ 1857 की जंग आज़ादी से बहुत ज़्यादा परेशान था। वो चाहता था कि इस जंग में जो मुसलमान शिरकत करते हैं हमारे ख़िलाफ़, उनको किसी तरीके से बाज रखा जाए। तो चुनांचे उनके थिंक टैंक इस नतीजे पे पहुंचा कि जब तक मुसलमानों के दिलों से जिहाद की मोहब्बत और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत जब तक ये ख़त्म नहीं होगी उस वक़्त तक मुसलमानों को आप शिकस्त नहीं दे सकते। चुनांचे उन्होंने मुसलमानों के दिलों से जिहाद की मोहब्बत और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत ख़त्म करने के लिए जो एक बोर्ड बैठाया, जो थिंक टैंक बैठाया, उसने ये रिपोर्ट जो दी बड़ी, उसका इंडियन ऑफिस लाइब्रेरी में वो डॉक्यूमेंट मौजूद है कि द अराइवल ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। उसमें ये कहा गया कि एक नबी पैदा किया जाए, बनाया जाए, उसको तैयार किया जाए किसी शख्स को और वो ये कहे कि मैं नबी हूँ और फिर वो अपनी तालीमात, किताबों के ज़रिए, तहरीरों के ज़रिए, तकरीरों, उसकी सरपरस्ती अंग्रेज़ करे। तो चुनांचे वो अगर करेगा तो मुसलमानों की जो मोहब्बत है उसकी ड्यूटी लगाएंगे कि वो जिहाद को भी ख़त्म करार देगा और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो मोहब्बत मुसलमानों के दिलों में मौजूद है उसको भी ख़त्म करने की कोशिश करेगा। चुनांचे ये ख़तरनाक एक खेल खेला गया और कादियान के मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को इस काम के लिए चुना गया। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने अंग्रेज़ों के इशारे पर उनका ख़ुद का इश्ता पौधा बनकर नबूवत का, मसीह मौद का, महदी का नौज़ बिल्लाह चल करते करते बिल आखिर नौज़ बिल्लाह उसने अपनी किताबों में मोहम्मद रसूलुल्लाह होने का भी दावा कर दिया। चुनांचे कादियानियों के कुफ्रिया अकायद के ख़िलाफ़ हमारे अकाबरीन ने पाकिस्तान बनने से पहले अपने अखबारात में, रसाइल में, किताबों में, मनाज़रों में, तहरीरों में, मुबाहसों में उनको कादियानियों को उनके कुफ्री अकायद की बिना मुतफ़िक़ा तौर पे फतावा जात की रोशनी में कहा
کہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ بہرحال یہ سلسلہ چلتا رہا۔ مرزا غلام احمد قادیانی 1908 میں قادیان میں مرا، اس کے بعد اس کے نام نہاد خلیفوں نے اس کا سلسلہ جاری رکھا۔ پاکستان بننے کے بعد یہ لوگ پاکستان آ گئے، یہاں انہوں نے چناب، دریائے چناب کے کنارے ایک شہر بسایا اور حکومت نے ان کی مکمل سرپرستی کی۔ چنانچہ اس وقت بھی ان کے کفریہ جو عقائد عزائم یہ تحریری طور پہ، تقریری طور پہ یہ کرتے رہے۔ اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ہمارے اکابرین اس پہ تمام مسالک کے ہمارے علماء کرام، مشائخ اس پہ ان کے خلاف تحریکیں چلاتے رہے۔ 1953 کی تحریک ختم نبوت معروف ہے۔ تو اس کے بعد سلسلہ چلتا رہا حتیٰ کہ 1974 میں 29 مئی 1974 میں ایک چھوٹا سا واقعہ یہ پیش آیا کہ مسلمانوں کے جو طلبہ تھے، منسٹر میڈیکل کالج کے طالب علم، یہ سیر کے لیے ملتان سے پشاور جا رہے تھے۔ راستے میں ربوہ ریلوے اسٹیشن پہ گاڑی رکی تو قادیانیوں نے حسب معمول ان کو لٹریچر تقسیم کیا۔ جو یہ لٹریچر دل آزار بھی تھا، گستاخانہ بھی تھا، اور اس میں مسلمانوں کے خلاف جو کفریہ عقائد تھے وہ ناقابل برداشت تھے۔ اس کو کوئی آدمی سنگل ون ایک لائن نہیں پڑھ سکتا۔ مسلمان بچوں نے وہ لٹریچر لینے سے انکار کیا اور ان کو لٹریچر واپس کر دیا۔ بعض جذباتی طلبہ نے وہاں پہ نعرہ لگایا، ختم نبوت زندہ باد۔ قادیانیوں نے اس کے جواب میں جو نعرہ نعوذ باللہ لگایا کہ محمدیت مردہ آباد اور احمدیت زندہ باد۔ اس کے بعد گاڑی چونکہ تھوڑی دیر کے بعد چل پڑی، واپسی پہ قادیانیوں نے اس گاڑی کو، اس بوگی کی ریکی کر کے اس کو روکا گیا وہاں ربوہ ریلوے اسٹیشن پہ واپسی پہ، اور ان بچوں نے جنہوں نے لٹریچر لینے سے انکار کیا تھا، قادیانیوں نے کہا کہ یہ ہماری ریاست کے اندر ریاست ہے، کسی کو جرت نہیں ہو سکتی کہ ہم کسی کو لٹریچر تقسیم کریں اور وہ لٹریچر لینے سے انکار کرے۔ چنانچہ ان بچوں پہ بے پناہ تشدد کیا گیا۔ یہ سب باتیں جو ہیں سانحہ ربوہ میں جو جسٹس صمدانی صاحب کا جو ٹربیونل بنا تھا، حکومت نے ہائی کورٹ کے جج صاحب کا بنایا تھا یک رکنی، اس میں سب چیزیں یہ موجود ہیں۔ اس کے بعد جب بچے زخمی حالت میں فیصل آباد پہنچے تو وہاں پہ ہمارے اکابرین نے ان کا استقبال کیا، ان کو لیا، ان کو کسی کو ہاسپٹلز میں داخل کروایا، ان کی مرہم پٹیاں کی گئیں، ان کو ہر طرح اکموڈیٹ کیا۔ اس کے بعد بزرگوں نے کہا کہ بھئی یہ تو بات دیکھیں، ایک ملک میں ایک آدمی دل آزار گستاخانہ لٹریچر لینے سے انکار کرتا ہے، آپ اس پہ تشدد کرتے ہیں۔ تو یہ چونکہ تحریک پہلے بھی سلسلہ تھا، تو اس کے بعد پھر ایک بھرپور تحریک چلی جسے تحریک ختم 1974 کہتے ہیں۔ 1974 میں بھٹو صاحب کی حکومت تھی، چنانچہ ہمارے اکابرین نے جس میں مولانا شاہ نورانی رحمۃ اللہ شامل ہیں، مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ، ان کی مشاورت سے مولانا نورانی رحمۃ اللہ نے قومی اسمبلی میں قرارداد پیش کی کہ قادیانیوں کو ان کے کفری عقائد کی بنا پہ غیر مسلم اقلیت قرار دیا جانا۔ چنانچہ قومی اسمبلی میں یہ قرارداد پیش ہوئی۔ اصولی طور پہ جمہوری ملکوں میں یہ ہوتا ہے کہ اکثریت کی بنیاد پہ، آج بھی ہماری قومی اسمبلی میں آپ کوئی بل پیش کریں، کوئی قرارداد لائیں تو وہ اکثریت کی بنیاد پہ بل منظور ہوتا ہے، اکثریت کی بنیاد پہ قانون بنتا ہے۔ تو لیکن بھٹو صاحب نے اپوزیشن رہنماؤں سے مشاورت کے بعد کہا کہ دیکھیں ہم ایک بہت بڑا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں، کیا یہ ممکن ہے کہ ہم قادیانیوں کو دعوت دیں؟ خود بھی انہوں نے ہمیں ریکویسٹ کی ہے، لیٹر آیا جب سے یہ قرارداد آئی کہ ہمیں سنا جائے، ان کا موقف دیکھ لیں کہ وہ ان کا موقف کیا ہے۔ چنانچہ قادیانیوں نے خود بھی لیٹر لکھا، حکومت نے بھی ان کو اجازت دی اور باقاعدہ طور پہ ان کو اسمبلی میں بلایا کہ ہم ایک قرارداد آئی ہے آپ کے کفری عقائد کے حوالے سے، آپ کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کے حوالے، آپ اپنا موقف بتائیں۔ تو قادیانیوں کا ایک بھاری بھرکم وفد جو ہے قادیانی جماعت کے تیسرے خلیفہ مرزا ناصر کی سربراہی میں یہ آیا۔ 13 دن کی بحث ہوئی قومی اسمبلی میں، پوری اسمبلی کو کمیٹی کی شکل دے دی گئی۔ وہاں جناب وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو صاحب، وزیر قانون جناب عبدالحفیظ پیرزادہ صاحب، سپیکر قومی اسمبلی جناب صاحبزادہ فاروق علی خان صاحب اور دیگر حضرات جو حزب اقتدار کے تھے، حزب اختلاف کے، یہ پوری قومی اسمبلی اس 13 دنوں میں موجود رہے اور ایک سوال، کسی کو براہ راست سوال کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ اگر کسی نے سوال کرنا تھا تو وہ ایک کاغذ پہ لکھ کے، تو یہ اب اختیار
اس وقت تھے جناب اٹارنی جنرل یحییٰ بختیار صاحب. تو یحییٰ بختیار صاحب نے سوال و جواب کیے قادیانی جماعت کے سربراہ مرزا ناصر پہ. مرزا ناصر نے سٹارٹ میں یہ کہا کہ کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ ہمیں نان مسلم غیر مسلم قرار دے. تو یحییٰ بختیار صاحب نے کہا کہ اگر کسی کو یہ اختیار نہیں ہے تو آپ کو یہ اختیار کس نے دیا ہے کہ جو آدمی مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتا آپ اسے کافر کہتے ہیں, مرتد کہتے ہیں, جہنمی کہتے ہیں, حتیٰ کہ اس کی والدہ کو آپ نے گالی دی ہے, اس کو پروسٹیچیوٹ کہتے ہیں, تو آپ کو یہ کس نے رائٹ دیا؟ تو اس پہ بھی اسمبلی میں بہت زیادہ ایک سکتہ طاری ہوا کہ بھی ہم تو سمجھتے تھے کہ یہ لوگ کسی کو غیر مسلم نہیں کہتے. اسی طرح ان کا ایک کفریہ عقیدہ جو ہے یحییٰ بختیار صاحب نے مرزا غلام احمد قادیانی کی کتابوں سے نکال کے ایک کتاب کی تحریر ان کے سامنے رکھی اور اس پہ قادیانی جماعت کے سربراہ نے کنفیشن کیا, اعتراف کیا کہ یہ ہماری کتابیں, یہ ہمارے عقائد ہیں. چنانچہ 13 دن کی بحث کے بعد قادیانیوں کو ملک کی منتخب قومی اسمبلی پارلیمنٹ نے متفقہ طور پہ آئین کے آرٹیکل 106 کی شق نمبر 2 کے تحت اور 260 کی شق نمبر 3 کے تحت غیر مسلم اقلیت قرار دیا. اس وقت قادیانی پاکستان کے آئین کے تحت غیر مسلم ہیں اور ان کا اسلام سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے. جب قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جا رہا تھا تو حکومت نے اس ڈر سے کہ اس کی جو یہ اندر ان کے جو کفری عقائد ڈسکس ہو رہے ہیں, جس کو یہ کنفیشن کر رہے ہیں, اگر یہ پبلکلی باہر اخبارات کے ذریعے آ گئے تو پاکستان میں ایک انتہا کی خانہ جنگی شروع ہو جائے گی, قادیانیوں کے مال اور ان کے جانوں کو خطرہ ہو جائے گا. چنانچہ حکومت نے اس رپورٹنگ پہ پابندی لگا دی. اسی دوران قادیانیوں نے ایک شوشہ چھوڑا اور کہا کہ یہ چونکہ پھر کاروائی اسمبلی میں بند رہی اور اس کو باہر نہیں نکالا گیا اس لیے کہ قادیانیوں کی جانوں کو خطرہ نہ ہو جائے, تو قادیانی یہ پروپیگنڈا کرتے رہے کہ اگر یہ کاروائی باہر آ گئی, یہ ساری کاروائی, تو کیا ہوگا, آدھا پاکستان نعوذ باللہ قادیانی ہو جائے گا. اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آپ انٹرنیٹ پہ جائیں, گوگل پہ جائیں اور اس پہ لکھیں, یہ پوری کاروائی گوگل پہ نیٹ پہ موجود ہے. اس کے علاوہ بھی مولانا ہماری مرکزی جماعت کے عالمی متوسع ختم نبوت کے مرکزی رہنما شاہین ختم نبوت حضرت مولانا اللہ وسایہ صاحب نے یہ 5 جلدوں میں من ایک سنگل ون لفظ کی اس میں کوئی ترمیم تبدیلی یا اضافہ یا اس میں کمی بیشی نہیں ہے, وہ ایز اٹ از جو اسمبلی کی کارروائی ہے وہ ایز اٹ از شائع کر دی. اب آپ قادیانی سے ہم پوچھتے ہیں کہ یہ کارروائی اب شائع ہوگی, اب بتائیں اب کتنے قادیانی جو ہیں, کتنے مسلمان جو قادیانی ہوئے. خود اس وقت جب قادیانی یہ دلائل دے رہے تھے اور کنفیشن کر رہے تھے, پوری قومی اسمبلی میں تو ایک آدمی بھی قادیانی نہیں ہوا. یہاں تک ہوا کہ خود قادیانی جماعت میں ایک وفد تھا, جو وفد آیا تھا اس وفد میں ایک سلیم اختر صاحب تھے. سلیم اختر بعد میں قادیانیت کو چھوڑ کے اسلام قبول کر لیا. چنانچہ جب قادیانی کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا تو یہ 1974 7 ستمبر 1974 کو قادیانی کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا. اس کے بعد غیر مسلم ہونے کے باوجود قادیانی کیا کرتے تھے, قادیانی اذان دیتے تھے, اپنی مسجد کو اپنی عبادت گاہ کو مسجد کہتے تھے, مرزا قادیانی کی بیوی کو ام المومنین کہتے تھے, مرزا قادیانی کو محمد رسول اللہ کہتے تھے, مرزے کے دوستوں کو صحابہ کرام کہتے تھے, مرزے کے شہر قادیان کو مکہ کہتے تھے, ربوہ کو مدینہ کہتے تھے, مرزے کی باتوں کو حدیث کہتے تھے, اس پہ اترنے والی وحی کو نعوذ باللہ قرآن مجید کہتے تھے. یہ ساری باتیں ناقابل برداشت, گستاخانہ اور دل آزار تھیں. ہوا یہ کہ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ صاحب آپ کس بات کے نان مسلم ہیں, جب آپ کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا تو پھر آپ یہ سارے اسلامی شاعر استعمال کیوں کرتے ہیں. چنانچہ 1984 آفٹر 10 ایئر 10 سال کے بعد حکومت سے مطالبہ پھر تحریک چلی اور اس کے نتیجے میں حکومت نے ہمارا مطالبہ منظور کیا. 26 اپریل 1984 کو حکومت نے ایک آرڈیننس جاری کیا جس کے تحت تعزیرات پاکستان میں ایک نئی شق کا اضافہ ہوا, 298C کا اضافہ ہوا, جس کے تحت کوئی قادیانی شاعر اسلامی استعمال نہیں کر سکتا.
کسی اپنے مذہب کو اسلام نہیں کہہ سکتا، اپنے آپ کو ایز اے مسلم اپنے پوز نہیں کر سکتا، شو نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی قادیانی ایسی حرکت کرے سپوکن، ریٹن، اشارتاً، کنایتاً، جس سے یہ ظاہر ہو کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان شو کر رہا ہے، مثال کے طور پہ کوئی قادیانی اپنے السلام علیکم نہیں کہہ سکتا، کوئی قادیانی شادی کارڈ شائع کرے انشاءاللہ ماشاءاللہ کے الفاظ استعمال نہیں کر سکتا، کوئی قادیانی اذان نہیں دے سکتا، کوئی قادیانی مرزا قادیانی کی بیوی کو ام المومنین، اس کے دوستوں کو صحابہ، جب مرزا قادیانی کو نعوذ باللہ نبی نہیں کہہ سکتا۔ اگر وہ کہے گا، اپنی عبادتگاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتا، اگر وہ کہے گا، تعزیرات پاکستان کی 298 کے تحت اس کو 3 سال کی سزا ملے گی اور ساتھ جرمانہ بھی۔ یہ جب قانون بنا تو قادیانی اس قانون کو لے کے پاکستان کی وفاقی شرعی عدالت میں چلے گئے۔ وفاقی شرعی عدالت میں قادیانیوں کے چوٹی کے وکیل پیش ہوئے، ادھر سے مسلمانوں کی طرف سے بھی چوٹی کے وکیل پیش ہوئے، اور دین ممتاز علماء کرام بھی پیش ہوئے۔ تو وفاقی شرعی عدالت نے کچھ 7-8 دن کی بحث کے بعد، سننے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے کہ جو غیر مسلم ہے، نان مسلم ہے، اس کا اشارے اسلامی سے کیا تعلق ہے، چنانچہ ان کی جو ریٹ پٹیشن تھی وہ خارج ہوئی۔ قادیانی یہاں سے پھر چلے گئے سپریم کورٹ کی اپیلیٹ بینچ میں، اس میں بھی ان کی اپیل خارج ہوئی۔ اس کے بعد قادیانی گاہے بگاہے ان کے کیسز جو ہیں سندھ ہائی کورٹ میں، کوئٹہ ہائی کورٹ میں، لاہور ہائی کورٹ میں آتے رہے، اور یہاں سے مختلف فیصلے ہوتے رہے۔ یہ تمام فیصلے ایک کتاب میں اردو انگریزی یہ مل جاتے ہیں مارکیٹ سے۔ آخری فیصلہ جس کی میں آپ سے توجہ آپ کی چاہوں گا، آخری فیصلہ قادیانیوں نے ایک تو یہاں پہ ان کا 100 سالہ 1989 میں ان کو 100 سال ہو گئے تھے مرزا قادیانی کو دعوے کو، تو قادیانیوں نے 100 سالہ جشن منانا چاہا چناب نگر، جس کا اب نیا نام ہے، پہلا نام اس کا ربوہ تھا، وہاں پہ۔ تو ہماری درخواست پہ ہم نے حکومت سے کہا کہ یہ شاعر اسلامی کی توہین کریں گے۔ حکومت نے ان کے جشن پہ پابندی لگا دی، 100 سالہ جشن پہ، کہ انہوں نے کہا جی ہم یہ کریں گے، ہم نے یہ کام کریں گے۔ یہ ظاہر ہے وہ اس میں دل آزار کتابیں بھی آئیں گی، سارا کچھ ان کے عقیدے، تو حکومت نے پابندی لگا دی۔ حکومت کی پابندی لگانے کے بعد یہ ہوا، قادیانیوں نے اس پابندی کو چیلنج کر دیا ہائی کورٹ میں۔ ہائی کورٹ نے ان کی اپیل خارج کر دی۔ قادیانی اس اپیل کو لے کے چلے گئے سپریم کورٹ۔ سپریم کورٹ کے 5 ججوں نے، فل بینچ نے ان کی اپیل کو سنا، اور اس میں قادیانیوں نے یہ کہا کہ ایک تو ہم پہ پابندی غلط لگی، دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو آرڈیننس، یہ جو قانون بنا ہے 298C کا، 298B کا، اس کو آپ کالعدم قرار دیں۔ چنانچہ 5 رکنی جو سپریم کورٹ کا بینچ تھا، یہ فیصلہ بہت زیادہ اہم اور بہت زیادہ کمپریہنسو اور بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ میں ذاتی طور پہ ریکویسٹ کروں گا جو بھی حضرات یہ ویڈیو سن رہے ہیں کہ یہ فیصلہ آپ اس کو ضرور پڑھیں۔ اس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے، انگلش والے حضرات انگلش میں پڑھ سکتے ہیں۔ اس فیصلے کو پڑھنے کے بعد اس نتیجے پہ آپ پہنچیں گے کہ سپریم کورٹ نے ان کے متعلق کیا کہا۔ یہ فیصلہ ظہیر الدین بنام سرکار SCMR سپریم کورٹ منتھلی ریویو SCMR 1993 ظہیر الدین بنام سرکار پیج نمبر 1718 پہ یہ فیصلہ موجود ہے۔ یہ کوئی 150-200 صفحے کا فیصلہ، اسے ضرور پڑھنا چاہیے۔ اس فیصلے میں چونکہ یہ مختصر ویڈیو ہے، میں اس میں صرف 3 یا 4 چیزیں عرض کرتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے ان کو، قادیانیوں کو سننے کے بعد ان کے چوٹی کے وکیل پیش ہوئے، یہ سابق تھے چیف الیکشن کمشنر فخر الدین جی ابراہیم، اس جیسے، اور ان کے وکیل تو ہماری طرف سے بھی پیش ہوئے۔ یہ جو سپریم کورٹ کے جج ہیں، یہ کوئی کسی دینی مدرسے کے پڑھے ہوئے نہیں ہیں، کبھی جامعہ عثمانیہ کے پڑھے ہوئے ہیں، وہ تو انگریزی قانون پڑھنے والے، تو انہوں نے انصاف کرنا ہوتا، انہوں نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرنا ہوتا ہے۔ چنانچہ ان کے پاس ہم نے مرزا غلام احمد قادیانی کی کتابیں رکھیں، جو دل آزاد، جس کی وجہ سے مسلمان غصے میں آتا ہے، جس کی وجہ سے اشتعال پھیلتا ہے، جس کی وجہ سے حکومت نے ان کے پروگراموں پہ پابندی لگائی۔ تو چنانچہ یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد 5-6 دن کی سماعت کے بعد سپریم کورٹ اس نتیجے پر پہنچی۔ سپریم کورٹ نے متفقہ طور پہ اپنے فیصلے میں کیا لکھا، یہ 3 یا 4 چیزیں میں مختصر عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات تو سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں لکھی، انہوں نے سپریم کورٹ نے ان کے متعلق 2 لفظ استعمال کیے انگلش میں۔ پہلا لفظ استعمال کیا فراڈولنٹ نان مسلم، فراڈولنٹ نان مسلم۔ دوسرا لفظ استعمال کیا انسکروپلس نان مسلم۔ کیا؟ پہلا یہ ہے کہ دھوکے باز، کہ آپ دھوکہ دیتے ہیں،
धोखेबाजों के हकूक़ नहीं होते। आप आए हकूक़ लेने के लिए, लेकिन जब आप धोखा देते हैं, आपको किसने राइट दिया है कि मिर्ज़ा कादियानी को मोहम्मद रसूलुल्लाह कहें? आपको किसने हक़ दिया कि आप ये कहें कि मिर्ज़ा कादियानी और रहमतुल लिल आलमीन? आपको किसने हक़ दिया आप ये बात कहें कि मिर्ज़ा कादियानी पे इन्ना आतैना कल कौसर नाज़िल हुई? आपको किसने हक़ दिया कि उसकी बीवी को उम्मुल मोमिनीन कहें, उसके दोस्तों को सहाबा कहें, उसके शहर को मक्का मदीना कहें, उसकी बातों को हदीस कहें, उसकी वही को कुरान? उसने कहा खुदा का खौफ खाओ, आप धोखेबाज हैं। आप जब एक नया नबी बना लिया, एक नया मज़हब आपका, तो आप टर्म्स भी शायरे अपने अलग बनाएं। जैसा ईसाई हैं, अब उनके यहाँ अपनी इबादतगाह को चर्च कहते हैं, सिख जो हैं वो गुरुद्वारा कहते हैं, हिंदू जो हैं वो मंदिर कहते हैं, मुसलमान जो हैं वो मस्जिद कहते हैं। जब आप नॉन मुस्लिम हैं तो आप अपनी इबादतगाह का नाम मस्जिद रखने पे क्यों इस पे इतना इसरार करते हैं? ये लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पैदा होगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनसे कहा कि आप फ्रॉड धोखेबाज नॉन मुस्लिम है और धोखेबाजों के हकूक़ नहीं होते। नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने आपकी किताबें, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले में कादियानी जमात के जो डिस्प्यूटेड और दिल आज़ार और गुस्ताखाना जो अकायद थे वो डिस्कस किए, एक एक अकीदे को डिस्कस किया, और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसला में तारीख़ी जुमला लिखा कि हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं जो हमने आपकी दिल आज़ार और गुस्ताखाना अबारात देखी हैं, हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि हर कादियानी जो है वो सलमान रुश्दी है। और आप हज़रात को मालूम है सलमान रुश्दी बहुत बड़ा गुस्ताख़ रसूल इस वक्त, जिसने ये किताब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान के ख़िलाफ़ किताब लिखी थी, बेहद तौहीन उसने की, 10 दैनिक वर्सद। तो सुप्रीम कोर्ट मजबूर हुई उस सलमान रुश्दी का नाम लिखने में फ़ैसले में कि हर कादियानी जो है वो सलमान रुश्दी की तरह है जो इस तरह की तौहीनें करता है। नंबर 2। नंबर 3, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले में ये बात लिखी कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी जो है वो झूठा मुद्दई नबूवत। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले में लिखा कि जब कोई मुसलमान कलमा पढ़ता है तो वो कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अब मुसलमान जब कलमा पढ़ता है, अज़ान देता है, जब लफ़्ज़ मुहम्मद इस्तेमाल करता है तो मुहम्मद से मुराद हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुराद लेता है। यह सुप्रीम कोर्ट ने लिखा और कहा कि जब कादियानी कलमा पढ़ता है, अज़ान देता है, उसमें लफ़्ज़ मोहम्मद इस्तेमाल होता है, जब कलमा पढ़ता है उस वक्त लफ़्ज़ मोहम्मद इस्तेमाल होता है, तो कादियानी जो है ये मोहम्मद से मुराद मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी लेता है। और सुप्रीम कोर्ट ने इसके अपनी इस बात को मज़ीद तक़वियत देने के लिए कादियानी कुतुब में से इक़्तबासात जो थे मिर्ज़ा कादियानी के, उसके बेटों के, वो सारे इक़्तबासात भी नोट किए। चूँकि वीडियो का टाइम इतना नहीं, वरना वो मैं सारे इक़्तबास आपको पढ़ के सुनाता, आप असल फ़ैसले से पढ़ सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी खूबसूरत बात की कि अगर कोई कादियानी शार इस्लामी इस्तेमाल करे, मिर्ज़ा कादियानी को नबी कहे, अपनी इबादतगाह को मस्जिद कहे, अपने आप को मुसलमान कहे, अपने मज़हब की परीच करे, नौज़बिल्ला को और शार इस्लामी इस्तेमाल करे, देन उस पर ताज़ीरात पाकिस्तान की 298C लगेगी, जिसकी सज़ा 3 साल है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर कोई कादियानी कलमा पढ़ता है या अपने जिस्म पे, लिबास पे डिस्प्ले करता है, या उसकी इबादतगाह के बाहर कलमा लिखा हुआ है, या उसके घर के बाहर लिखा है, या उसकी एक दुकान है जहाँ वो टेबल होता है शीशा, उसके नीचे अगर कलमा तैयबा, अगर ये चीज़ें बरामद हो गई तो उस कादियानी पे 298C के तहत मुकदमा दर्ज नहीं होगा, बल्कि 295C के तहत पर्चा दर्ज होगा, जिसकी सज़ाए मौत है। क्यों कि कादियानी मोहम्मद से मुराद मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ले रहे हैं। चौथी बात, सुप्रीम कोर्ट ने उनको बड़े प्यार से समझाया कि देखो बात सुनो, तुम्हारी किताबों में इंतहाई दिल आज़ार, इंतहाई गुस्ताखाना और इंतहाई इश्तियाल अंगेज़ ये आपके अकायद हैं। एक मुसलमान चाहे वो जितना भी गुनाहगार हो, वो ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं करेगा।
اگر تم یہ چیزیں تقریری طور پہ تحریری طور پہ ان میں تقسیم کرو گے تو پاکستان میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا ہو جائے گی۔ سپریم کورٹ نے ان سے پوچھا کہ اچھا تم بتاؤ کہ یہ لٹریچر، یہ گستاخانہ، یہ دل آزار، یہ اشتعال انگیز تحریریں جب آپ تقسیم کریں گے تو اس کے بعد جو مسلمانوں کی طرف سے رد عمل آئے گا، آپ صرف ہمیں یہ بتا دیں کہ آپ کی جانوں کا تحفظ جو ہے وہ کس بنیاد پہ ہوگا، کون ضمانت دے گا آپ کی جانوں کی، آپ کے مکانوں کی کون دے گا؟ آپ اپنے لیے گڑھا کیوں خود کھود رہے ہیں؟ آپ انسان بنیں۔ یہ مسلمانوں کا جس ملک میں آپ یہ کہیں گے کہ مرزا قادیانی محمد رسول اللہ ہے، مرزا قادیانی کی بیوی جو ہے حضرت خدیجہ ہے، مرزا قادیانی جو ہے وہ انا اعطیناک الکوثر اس پہ اترا ہے، مرزا قادیانی رحمت للعالمین ہے، وہ اللہ کے بندو جتنا مرضی مسلمان عمل کے لحاظ سے کمزور ہوگا وہ یہ چیزیں اس کے لیے ناقابل برداشت ہیں، وہ اشتعال میں آئے گا اور اشتعال میں آپ کو نقصان پہنچائے گا۔ تو سپریم کورٹ نے اب میں عثمانیہ آفیشیل میڈیا کی طرف سے یہ ایک قادیانیوں سے اور حکومت سے ہمارا سمپل سا ایک مطالبہ ہے اور بڑا معصومانہ، بڑا ایک چھوٹا سا، اور یہ آئین اور قانون کے مطابق ہم کہتے ہیں کہ قادیانی جو ہیں یہ بھی آئین، قانون اور سپریم کورٹ کے فیصلوں کو فالو کریں اور اس پہ عمل کریں۔ ہم مسلمان اور کارکنان ختم نبوت، ہم بھی آئین، قانون اور سپریم کورٹ کے فیصلوں پہ عمل درآمد کریں۔ یہ ملک خانہ جنگی کا، لڑائی مار کٹائی کا متحمل نہیں ہو سکتا، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ قادیانی نہ آئین کو مانتے ہیں، نہ قانون کو مانتے ہیں، نہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کو مانتے ہیں۔ وہ باہر بیٹھے ہوئے قادیانی جماعت کے پہلا سربراہ جو چوتھا تھا مرزا طاہر بدماش، اس کے کہنے پہ، اب یہ مرزا مسرور کے کہنے پہ جو ان کا 5واں خلیفہ ہے اس کے کہنے پہ پاکستان میں شاعر اسلامی کی توہین کرتے ہیں، 298C کی کرتے ہیں، 295C کی کرتے ہیں، لٹریچر تقسیم کرتے ہیں، اپنی عبادت گاہوں میں نعوذ باللہ اذانیں دیتے ہیں، مسلمانوں کو تبلیغ کرتے ہیں، لالچ دیتے ہیں ویزے کا، رشتے کا، نوکری کا، قرضے کا، جس کی بنا پہ پھر اس علاقے میں اشتعال پھیلتا ہے اور قادیانیوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، انتظامیہ کے لیے ایک مسئلہ بنتا ہے۔ تو میری سب سے درخواست یہ ہے کہ ہم سب کو چاہیے کہ حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ آئین، قادیانیوں کو آئین، قانون اور سپریم کورٹ کے فیصلوں کا پابند بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔